أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أولئك الذين، وہی لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما ربحت پھر نہ نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت اور اس سوداگری نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. مثلہم ان کی مثال، کمثل مثل الذی اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلائی روشن کی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا اس نے، ما حولہ اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ تو لے گئے اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کو وہ دیکھ نہ پاتے ہوں، صمٌ بہرے ہیں، بکمٌ گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پھر وہ نہیں لوٹیں گے. او یا کصیب ان کی مثال مثل تیز بارش کے ہے، من السماء جو آسمان سے ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، بجلی ہو، یجعلون کہ وہ ڈال لیتے ہوں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر کے مارے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کو. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما اضاء جب بھی روشنی ہوئی ان کے لیے، مشوا فیہ چل پڑے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتے ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر ہوا، اب مزید ان آیتوں میں انہی کا ذکر ہے. اور یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ بقرہ کی. قرآن کریم آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، لفظ لفظ کا ترجمہ جو پہلے میں نے ابھی کیا، اور خوب فائدہ بھی ہوگا.
منافقین کی چونکہ حالت یہ تھی، وہ سب کچھ سمجھتے تھے، ایمان والوں کی مجالس میں بھی آتے، حق کو سنتے اور یہ بھی کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حق والے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ان کی سوداگری والی حالت تھی، کبھی ہدایت پر کبھی گمراہی پر، اور دل میں یہی رکھتے تھے کفر، اور بس ظاہر سے ایمان کا اظہار کرتے۔ اولئک الذی، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ ہدایت کو سمجھا لیکن ہدایت پر نہیں آئے، ہدایت کی جگہ کفر کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت، ان کی یہ سودا بازی، کہ تجارت تو سودے بازی تو انسان نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو سودا بازی کی، حق کو سمجھ کر کے بھی حق کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور کفر کو اس پہ ترجیح دی، اختیار کیا، یہ نفع کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا کیا۔ اس کو فرمایا فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی سوداگری نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے، ہدایت پانے والے۔ اسی طرح انسان جب بھی زندگی میں اس کے یہ موقع آئے کہ انسان حالات و واقعات سے حق کو سمجھ جائے، لیکن سمجھ کر کے حق اور مان کر ایک چیز کو حق، پھر بھی انسان ناحق کا، باطل کا ساتھ دے، باطل کو ترجیح دے، تو یہ اس کی یہی منافقانہ حالت ہے کہ اس نے حق کو جان کر، سمجھ کر قبول ناحق کو کیا اور قبول باطل کو کیا، یہ اس نے غلط سودا کیا۔ مثلوں کا مثلی، ان کی مثال مثل الذی، اس شخص کے ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد سارے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لیا ان کے اس نور کو، روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ اب دیکھ نہیں پاتے۔ تو ان کو ہدایت کے ماحول میں جب آتے اور ہدایت کا نور ملتا، ہدایت کی روشنی ملتی، تو اس روشنی میں یہ نماز روزہ بھی کرتے، ان کا ارد گرد سارا روشن ہو جاتا، اور اس کے بعد جب کافروں میں چلے جاتے، کفر کے بول بولتے، تو یہ ہدایت کا نور ان سے چھن جاتا۔ جیسے فرمایا کہ ایک شخص ہو جس کے پاس روشنی ہو، پھر وہ روشنی اس سے ختم ہو جائے، وہ اندھیرے میں کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا، اندھے کی طرح رہتا ہے۔ تو یہ حالت ان کے لوگوں کی ہو گئی تھی کہ لا یبصرون، یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھیروں کی وجہ سے دیکھ نہ پاتے، کہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑھ کر اب کوئی اچھائی ان کو نظر نہ آتی۔ تو ان کی مثال ایسے، صم، جیسے بہرے ہوں، بکم، گونگے ہوں، عمي، اندھے ہوں، کہ ایک شخص کانوں والا ہے لیکن کان سے حق سنتا نہیں، وہ بہرے کی طرح ہے۔ ایک شخص زبان والا ہے لیکن زبان سے حق اور سچ بولتا نہیں، یہ گویا گونگا ہے۔ آنکھوں والا ہے لیکن آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا، یہ گویا کہ اندھے نابینا کی طرح ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر یہ لوٹیں گے نہیں، یعنی ہدایت کی طرف آنا ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کی حالت یہ ہو جائے، وہ بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، بہرا ہو کہ لوگ اس کو بلائیں راستے کی طرف وہ سن نہ سکے، گونگا ہو کہ خود بول کے کسی سے پوچھ نہ سکے راہ راست کو، اندھا ہو کہ کوئی راہ دکھائے اور دیکھ نہ سکے، ایسے آدمی کا سیدھی راہ پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ان کو اللہ نے مثال سے سمجھائی، اور یہی حالت اس شخص کی بھی ہے جو سارے چیزیں سمجھ کر
پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کی مثال بہرے، گونگے اور اندھے کی طرح ہے۔ او کصیبن، یا ان لوگوں کی مثال مثل بارش کے ہے، بارش جو موسلا دھار، سیب کہتے ہیں تیز موسلا دھار بارش، میں نے سما جو آسمان سے اترے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں۔ جب بارش آئے تو جب طوفانی بارش آتی ہے تو وہ بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، دوپہر کو بھی اندھیرا، رات جیسا منظر ہو جاتا ہے۔ ورعد، اور وہ بادل آئیں گرج کے ساتھ، وبرق، اور چمک بجلی کے ساتھ، اور یہ بادلوں کی کیفیت ایک خوف والی ہوتی ہے۔ تو اس خوف میں یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بادلوں کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر کے مارے، کہ ڈر کے مارے انسان کانوں میں انگلیاں دے لے کہ بجلی کی کڑک کی آواز نہ آئے، ڈر لگ رہا اسے۔ تو یہ ایک مثال ان کی اللہ تعالیٰ نے دی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والے ہیں، گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یہ جو دوسری مثال اللہ نے دی ہے، یہ ان منافقوں کی ہے جو منافق تذبذب کا شکار تھے، متردد تھے۔ مسلمانوں میں آتے تو سمجھتے حق یہ ہے، کافروں میں جاتے تو سمجھتے حق یہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک منافق وہ تھے جو اندر سے پکے کافر تھے، جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ وہ ویسے زبانی مسلمانوں میں کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، لیکن اندر کفر تھا۔ اور ایک منافقوں کی یہ قسم تھی جس کا اس میں بیان ہے، وہ تذبذب کا شکار تھے، کبھی اسلام کو حق سمجھتے، کبھی کفر کو حق سمجھتے۔ ان کی مثال ہے کہ یہ جیسے بادل طوفانی ہوں اور اس میں بجلی کی گرج چمک ہو، تو انسان چل رہا ہو، اور خاص کر اگر بادل رات کے اندر ہو تو رات کا اندھیرا، تو بجلی چمکے تو اس کی چمک میں انسان راستے پہ چل رہا ہو تو وہ تھوڑا سا چل لیتا ہے، پھر چمک بند ہوتی ہے تو بادل اور رات کا اندھیرا، انسان پھر رک جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، پھر بجلی کی چمک آئے پھر چل لیتا ہے۔ تو یہ حالت ان منافقوں کی ہے جو مسلمانوں میں آتے تو ان کو صحیح اور حق سمجھتے تو ان کے ساتھ چل جاتے، اور کافروں میں جاتے تو ان کو حق سمجھتے، پھر اندھیروں میں چلے جاتے۔ تو کبھی روشنی میں آتے، کبھی اندھیرے میں، کبھی روشنی میں، کبھی اندھیرے میں۔ یکاد البرق، تو قریب ہے کہ یہ بجلی چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھیں، ان کی نظریں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے تو روشن کر دیتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی بہت شدید گرج چمک ہو کہ جس چمک میں انسان کو آنکھوں کی بینائی چلے جانے کا ڈر ہو، تو ایسی گرج چمک میں انسان خوف بھی ہوتا ہے، اور چمک کے سے فائدہ اٹھا کے کچھ قدم انسان آگے کی طرف چل بھی لیتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور پھر جب چمک ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جب اسلام میں مسلمانوں کے ماحول میں آتے تو چمک کی ایک کیفیت، اس کو تشبیہ دی، مثال دی ہے کہ جیسے ان کو چمک مل جاتی اور چلتے، اور جب کافروں کے ماحول میں جاتے یہ تشبیہ اندھیرے کے ساتھ، پھر رک جاتے، آگے منزل کی طرف ایک قدم بھی نہ ان کا اٹھتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ اس گرج چمک کی اللہ نے شدت کا حال بیان کیا، اور اگر اللہ چاہتے تو البتہ چھین لیتے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، کہ اصل میں تو اللہ نے یہ نعمتیں انسان کے جو علم کے ذرائع ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور یہ زبان ہے، یہ سب علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، لیکن جب انسان ان سے علم نہیں حاصل کرتا، جہالت
کے فائدے ان سے اٹھاتا ہے، جہالت مزید اپنی بڑھاتا ہے، تو گویا یہ سب چیزیں اس کے لیے نعمت نہیں رہتی، یہ ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورے قادر ہیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے ان آیات میں منافقین کا احوال بیان کیا ہے، تو یہ منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ وقتی فائدوں کے لیے یہ انسان ابدی نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح عملی زندگی میں انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، کبھی کسی کا ایک مجلس میں بیٹھے ان کے بن گئے، دوسری مجلس میں گئے ان کے بن گئے، ایک آدمی کے پاس بیٹھے اس کے ہمدرد بن کے اس سے باتیں لی، دوسرے کے پاس گئے اس سے ہمدرد بن کے اس کی باتیں لی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ یہ لگائی بجھائی یہ منافقانہ روش ہے، یہ آج ہم مسلمانوں میں ایک عام سی چیز ہے، اور اس کو کوئی آدمی برا نہیں سمجھتا، عیب نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ یہ منافقانہ ایک روش ہے، اور منافقت اللہ کو پسند نہیں، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو خالص اور مخلص مسلمان اور ایمان والا بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد